السلام علیکم۔ خالد کا سلام پہنچے اپنے تمام چاہنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو۔ میں اپنے پروگرام مناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ رات میں نے پروگرام بنایا تھا کہ بھئی میں ایک پی لاگ کروں گا عمران خان کے اوپر لیٹسٹ، لیکن اس سے اچھا ٹاپک میرے پاس آ گیا جو کہ شیخ رشید صاحب پہ تشدد کی جو خبریں اڑ رہی ہیں نا ان پر آ گیا، تو میں اس پر ذرا ٹیکنیکل انالیسس کروں گا، تو پھر آپ دیکھتے رہیے گا پروگرام، تو آپ کو لطف بھی آئے گا۔ ایکچولی ہمارے جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک گندا رول جو ہے نا وہ یہ جو ہوتے ہیں نا جرنلسٹ، صحافی جو کہلاتے ہیں، یہ بہت بڑا ادا کرتے ہیں۔ سارے میں نہیں کہہ رہا، پہلے میں بتا دیتا ہوں، سارے نہیں، لیکن اب بات ہو رہی تھی کہ طور صاحب جو کہ اس کے سورس ہیں کہ بھائی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کے بولتے ہیں معصوم سی شکل، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایک ٹیکنیک یاد رکھیں، ٹیکنیکل چیز، کہ موٹیوز بیہائنڈ دی موو، موٹیوز کیا ہے، مطلب اس کے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے بندہ جو بات کر رہا ہے، وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بڑی کتھا سنائی، بڑی لمبی، آدھی سے زیادہ تو انہوں نے عمران خان کی اس کی سوری اس کی شیخ رشید صاحب کی تعریفوں میں کر دیا، کہ حالانکہ انہوں نے بہت کچھ کہا، انہوں نے بے نظیر کو بھی اس طرح ٹیکسی کہا، اور لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی شخصیت کو ابھارنا، سب سے پہلے تین انہوں نے مقصد حاصل کیے، میں معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے۔ نمبر ایک، انہوں نے ایک جیلسی ہوتی ہے جو پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ میں تو پاکستانی صحافی نہیں ہوں، میں تو ایک ورچوئل صحافی ہوں جو کینیڈا میں رہتا ہوں، لیکن ان کے جو کولیگس ہیں نا جنہوں نے پروگرام کیا نا، ان کے متعلق سب سے پہلے تو پروفیشنل جیلسی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ منیب فاروق کو وہ منع کر دیں کہ بھائی کیوں کیا، اندر ہی اندر ان کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا دوں، پاکستانیوں کو پاکستان سے زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ میرا بچپن وہاں گزرا، میرا جوانی وہاں گزری، تو اس لیے میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر ان کو جو تھا نا طور صاحب کو اگر خود موقع مل جاتا تو اچک کے جاتے ایسا وہ انٹرویو دینے کے لیے، جو یہ آج کہہ رہے ہیں نا کہ منیب فاروق کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہیں کرے، ریلیز بھی نہ کرے، وہ کس لیے، ان کا کیا تعلق ہے؟ میں ویسے کامن سینس آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ کرنے دیں، ایکسپوز کر رہا ہے تو کرنے دیں۔ اچھا، دوسرا جو وہ ہے جو امپورٹنٹ انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنا، جو لائکس لے لی خوب ویلاگ بنا کے پاپولر، ہاں بھائی مجھے انفارمیشن ہوتی ہے سارے جہان کی، ان کو تو اپنی پریشانی ہوتی ہے، اپنی متعلق نہیں پتا۔ آپ ہمیشہ خبردار ہیں اس آدمی سے جو معصوم نظر آتا ہو، یقین مانیں۔ تیسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے نا، ان کا سارا زور تھا کہ کس طرح انٹیلیجنس کو بدنام کیا جائے، پاکستان کی انٹیلیجنس کو۔ انٹیلیجنس اس طرح کام نہیں کرتی، آپ یہ غلط سوچ رہے ہیں کہ وہ پکڑ کے جیسے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو کھینچتے ہوئے لاتے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں سما کا آفس ہے، مال روڈ پہ یا کہاں ہے، تو وہاں تک لے کے آئے کھینچتے ہوئے، اور پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور وہ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ واٹ ایک سینس! یہ اصل میں کہانی یہ ہے کہ یہ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، باہر کے ایجنڈا ہے ان کے پاس انڈیا کا، کیونکہ آپ جب تک ہٹ نہیں کریں گے نا اپنی فورسز کو اور اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، تو آپ کا ملک ٹوٹ نہیں سکتا۔ ان کا مقصد یہ سلو سلو ایک ایک قطرہ پھینکتے ہیں، یہ ان کو سمجھنے میں اچھی طرح جانتا ہوں ان لوگوں کو، ان کی حیثیت کیا ہے۔ میں میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو میں نے آبزرو کیا ہے نا، بھئی ٹھیک ہے آپ اس کو کرنے دیں پروگرام، کیا ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اب بڑی فکر ہو گئی کہ وہ بلک کے رو رہے تھے، ابے 8 دفعہ اس نے عیاشی کی، 8 دفعہ منسٹر بن گیا، باتوں میں انٹیریئر منسٹر بن گیا، اور عمران خان کو بیوقوف بنا کے سب سے اچھی وزارت لے لی، کروڑوں اربوں روپے کھا گیا اور انجوائے کر رہا ہے، لڑکی باز ہے، شراب سگار اور یہ سب کچھ تو ہے اس کے پاس، اور وہ آپ دیکھ لیں پروگرام کے اندر ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے بھی اپنے طور سے ریسورسز سے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، کوئی پہ ظلم نہیں ہوا، انٹیلیجنس ظلم نہیں کرتی۔ ارے وہ تو اس کی تو حیثیت ہی وہ تو وہ ہے
پائے کا جو نوکر ہوتا ہے نا، پائے پہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پائے پہ جو مزدور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو غلام ہوتے ہیں نا، تو چارپائی پہ پہلے چارپائی کے ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے پائے کے ساتھ، ان کو بعض پہلے زمانے کے تھے تو رسی سے باندھ دیتے تھے، اس کی حیثیت یہ ہے صرف یہ تو بیچارہ شیخ رشید تو اس کی کبھی کبھی میں تعریف دل سے آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ پڑھا لکھا ہے، نہ اس کی ریزنگ صحیح ہوئی ہے، پتہ نہیں ماں باپ نے کس طرح اس کو پالا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو لیکن بہرحال ترقی دیکھیں آپ، پاکستان کے معاشرہ آئیڈیل ہے، آپ دیکھیں ریاض ملک کو آپ دیکھ لیں، کلرک کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایک اور مرحوم جو تھے رحمان صاحب پیپلز پارٹی کے، جو انتقال فرما گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کلرک تھے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آئیڈیل معاشرہ ہے پاکستان کا، جو اگر دلال ہو، لڑکیاں سپلائر کر رہا ہو، شراب بوجھ رہا، دوسروں کو پیٹھ میں خنجر گھونپ رہا ہو اور باتیں بنا رہا ہو، دوسرے کو ذلیل کر رہا ہو، جس قدر ہو سکتا ہے نا، وہ ان کے لیے تو بالکل آئیڈیل ملک ہے۔ تو اب میں یہ صرف بتا رہا تھا آپ کو کہ ان کو مارا پیٹا ہرگز نہیں گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ بڑے ہٹے کٹے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پاس آپ اپنے ذہن کو بھی لڑائے نا، کہ اتنا موٹا آدمی ہاتھی کی طرح ہاتھی کو لے کے آ رہے ہیں جناب ذبح کرنے کے لیے، مال روڈ سے گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں، اے یار بات بلشٹ، کس طریقے سے آپ لوگ سوچتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ اور یہ بہت ہی صافی اس قدر گہرائیوں میں گھوم جاتا ہے۔ ایسے ہمارے ساتھ کلاس فیلو ہوتے تھے جب ہم انٹر میں پڑھتے تھے، جو اپنے آپ کو بہت فلاسفر کہتے تھے، لیکن وہ انڈا ہوتے تھے، زیرو۔ ان کا جو کام ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی خوشامد کریں، ایک دوسری کمزوریاں ڈھونڈیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں اور اپنے آپ کو شو کریں کہ بھائی مجھے سب کچھ پتا ہے۔ ہرگز غلط بات ہے۔ شیخ رشید، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مجھ سے یہ نہ کہلواؤ، وہ کہہ رہے شیخ رشید نے کہا مجھ سے یہ نہ کہلواؤ، ساری زندگی تو کہتا رہا، آپ نے خود ہی اپنے فرما دیا اپنے پروگرام کے اندر کہ وہ تو جو بلوچ طلبہ تھے کھو گئے تھے، وہ آئے تھے تو ان سے کہا تھا بھائی میں نہیں کچھ کر سکتا۔ وہ بغیرت ٹائپ کا آدمی ہے شیخ رشید، اس کا کیا ہے؟ اور ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، وہ اب اپنی پسند کی پارٹی میں جائے گا، اپنی پسند کی پارٹی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف کے ساتھ جائے گا، اپنی پسند کی۔ یہ لوگ بغیرت ہیں، انہوں نے تو اس کا عمران خان کا خود کا قصور نہیں ہے اتنا جتنا ان دوسروں کا قصور ہے۔ خود کا قصور اس طریقے سے ہے کہ اس نے آدمی سلیکٹ کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ابھی تو آخری آپ دیکھیے گا نا کہ جو بشرا بی بی، جو ابھی اس کا بھی شوہر، جو فرسٹ شوہر ہے نا، اس کا بھی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اب اس میں کیا انکشاف ہوتے ہیں، اور اب آخری بشرا بی بی کے کیا انکشاف۔ تو یہ میرا نہیں، غلطی تو ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹیلیجنس والے غلطی نہیں کرتے، وہ بھی انسان ہی ہے، ہمارے بھائیوں کی طرح ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ، اس طرح آپ اگر ذلیل کریں گے نا دوسروں کو، اپنی فوج کو آپ ذلیل کریں گے، اپنی انٹیلیجنس کو ذلیل کریں گے، تو دشمن تو خوش ہوگا نا۔ آپ معمولی بات سمجھ رہے ہیں، پہلے ایک کتابیں ہوتی تھی ہم بچپنے کے اندر، وہی واہن کہلاتی تھی، وہ سیکسی کتابیں لکھتا تھا، بچے پڑھتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے۔ تو وہ لوگ یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، چھوٹے والے، بالکل گھیرے ہوئے۔ ابھی بھائی تم صحافی اگر اپنے آپ کو کہتے ہو، ولاگر کہتے ہو، یوٹیوبر کہلاتے ہو، تو تم ذرا وقار کے ساتھ تو پروگرام کرو۔ آپ اتھینٹسٹی تو بتائیں نا اپنے پروگرام کی، کہ بھائی وہ کدھر سے لیا آپ نے انفارمیشن کہ اس کو مارا اور بلک بلک کے رو رہا۔ اچھا بلک بلک کے اگر رو رہا تو پھر ایسے آدمی کو سیاست میں آنا تو نہیں چاہیے نا اصولاً، آپ خود سوچئے، غلط بات نہیں ہے یہ، لیکن صرف ڈرامے بازی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں سارے صحافیوں کو، تو میں نے ہرگز نہیں کہا، میں اپنے الفاظ ہی واپس لیتا ہوں، لیکن عام طور سے وکیلوں کا اور صحافیوں کا یہی ہے کہ یہ دیا سلائی ہیں، یہ بھڑکاتے ہیں، بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ میں پھر تعریف کروں گا حامد میر صاحب کی۔ حامد میر صاحب ایسا شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے اتفاق نہ ہو، لیکن وہ خاندانی آدمی ہے، اس کی ریزنگ اچھی ہوئی ہے، وہ کبھی ایک تو ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں وہ۔ اب وہ جو ہے منصور صاحب یوٹیوب پہ ہی لگے ہوئے ہیں کہ 1 لاکھ سبسکرائبر ہمیں چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے، اور یہ وقار کے ساتھ کماتا ہے حامد میر جو ہے نا۔ مجھے اس کمانے کے اوپر وہ نہیں ہے، کمائے جتنا جس طرح چاہے کمائے، لیکن ایک پازیٹیو آپ انفارمیشن دیں۔ صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو صحیح انفارمیشن دے، یہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو وہ پرانے والی زمانے میں ہوتی تھی اس قسم کی، جو پھیلاتی تھی نا، عورتیں آتی تھیں گھروں میں،
अम्मा जी वो सुना है, वो उसकी जो पड़ोस की जो लड़की थी ना भाग गई। अब जनाब उस पे जो बस इसने फिर दूसरे को पहुँचाया, तीसरे को पहुँचाया, 10 घरों में जाएगी वो। ये वो है माई कुटिया जिसे कहते हैं, मासी कुटिया। तो कहने का मकसद ये इन लोगों से खबरदार रहें। अभी आप देख लीजिएगा, अभी तो प्रोग्राम आने वाला है ना, उसका मोनी फारूक, उसको भी मैं करूँगा आपको, बताऊँगा आपको कि उसकी जो आप बैठने का अंदाज़ और उससे भी इंडिकेटर्स होते हैं, उससे आप देख सकते हैं कि उस पे तशद्दुद कुछ भी नहीं, वो बकवास है। अपना ख़्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, खुदा हाफ़िज़।